شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کافی عرصے بعد موقع ملا تو میں نے کہا کیوں نہ آپ سے چند باتیں شیئر کر لوں، چند یادیں شیئر کر لوں۔ آپ سے باتیں کر کے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میں ایسے سمجھتا ہوں جیسے میں نے اپنا کوئی اچھا زمانہ جو ہے وہ شیئر کیا آپ کو، شاید آپ کے بھی چند لمحات میری وہ کہانی سن کے اچھے گزر جائیں۔ تو سنی سنائی باتیں تو سنانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آپ بھی سنانا نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہا تھا۔ تو یہ جو میں آپ کو سنانے لگا واقعہ، یہ میرا اپنا واقعہ ہے وین آئی واز ینگ۔ تو آج میں بالکل ریلیکس موڈ میں آپ کو یہ ساری بات سناؤں گا۔ یہ کب مجھے میرے ایک چاہنے والے نے بہت پیار سے گفٹ کیا تھا، تو آج میں اس کا افتتاح کر رہا ہوں اسی ولاگ کے ساتھ۔ تو ایسے ہوا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب منگلا ڈیم کے ساتھ میرپور نیا شہر آباد ہوا تھا، اور ابھی لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا میرپور کے بارے میں کہ وہ نیا شہر جو بنا ہے وہ کتنا خوبصورت، کتنا پیارا اور کتنا اچھا ہے۔ خاص طور سے یہ پنجاب، سندھ یا بلوچستان، ان لوگوں میں کوئی ایسا، کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ کا کوئی طریقہ نہیں تھا، لیکن چونکہ میرا گھر بمبر میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں، میرا گھر گجرات میں بھی ہے، تو میں آتا جاتا رہتا تھا، کیونکہ ہمارا جو ایکچولی بزنس تھا پیٹرول پمپ کا، وہ بمبر میں تھا اور رہائش ہماری گجرات میں تھی، لہٰذا ہم بمبر اور گجرات وہ کاروباری سلسلے میں آتے جاتے رہتے، لیکن یہ جو آفسز تھے نا ان کے کنٹرولنگ بمبر کے، وہ میرپور میں تھے۔ تو زیادہ تر جو باغ دور والے کام تھے وہ میں لک آفٹر کرتا تھا، اور ایکچولی جو کاروبار ہے وہ میرے بھائی چلاتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ میں کاروبار کے سلسلے میں میرپور گیا۔ اس وقت مجھے بہت شوق تھا موٹر سائیکل چلانے کا، تو میں نے 125 نیا خریدا تھا، بہترین سواری تھی، بڑا مزہ آتا تھا۔ تو میں موٹر سائیکل پہ اکثر سفر کرنے کو پریفر کیا کرتا تھا، کیونکہ جہاں جی چاہ رک گئے، جہاں جی چاہ کھا لیا۔ اکثر گھر سے میں نکلتا تو یہ جو ہوٹل ہے جہاں پہ ابھی عمران خان صاحب نے رک کے وہ دال پلیٹ کھائی، میاں جی دا ہوٹل، تو دین اٹ واز ان انیشل اسٹیج۔ تو اس وقت یہ میاں جی کا ہوٹل اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ ایسے تھے کہ لمبا سا ایک برآمدہ تھا، پیچھے ایک لمبے کمرے بنے ہوئے تھے، برآمدے میں میز پڑے ہوتے تھے، تو لوگ وہاں رک کے، لیکن اس وقت بھی یہ دال کی وجہ سے ہی مشہور تھا۔ تو میں جب بھی لمبے سفر پہ جاتا، صبح آ کے یہ پہ رکتا، گھر سے ویسے نکلتا تیار ہو کے اور میاں کے ہوٹل پہ آ کے ناشتہ کرتا۔ تو وہاں پراٹھا، اچار، ساتھ مکھن، وہ ملائی، ویری ٹیسٹی بریک فاسٹ۔ تو پھر وہاں سے میں نکلتا اور سیدھا آ کے اگر میرپور جانا ہو تو دینے بریک کرتا، وہاں رک کے میں چائے کا کپ پی کے انجوائے کرتا، اور پھر آل دا وے اپ ٹو میرپور۔ تو اس روز میں میرپور گیا، وہاں جس شخص سے ملنا تھا اس سے ملا، وہ آفس میں نہیں تھا، ملنا ضروری تھا، اس کے گھر کا بھی مجھے پتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو چیزیں ڈلیور کرنی ہیں، کاغذات وغیرہ، اس کو گھر دے جاتا ہوں، وہ دیکھ لے گا، کیونکہ میرے بھائی جان کے اس شخص کے ساتھ بہت اچھے تعلق تھے۔ تو میں ان کے گھر چلا گیا، تو وہ وہاں ایک ایریا تھا جسے اس وقت کہتے تھے چٹی ہٹیاں، وہاں اس کا گھر تھا۔ دوبارہ میں وہاں گیا، اس کے پاس بیٹھا، اسے کہا جی ابھی شام ہو رہی ہے، کھانا کھا کے جائے۔ تو وہ لوگ بہت جلد کھانا کھا لیتے ہیں اور اندھیرا ہونے کے بعد گھروں سے نہیں نکلتے، دیٹس اے روٹین۔ تو اس نے شام کی اذان سے پہلے کھانا مجھے دے دیا۔ تو اب وہاں سے میں نکلا تو اب میرے سامنے دو چوائسز تھے۔ نمبر 1 کہ میں واپس وایا میرپور سے دینا سے گجرات جیٹی روڈ کے ذریعے آتا۔ سیکنڈ یہ تھا کہ میں وہاں سے انٹرنل روٹ لے کے تو بمبر جاتا،
پھر ممبر سے گزراتا جاتا. اور ممبر میں صرف یہ تھا کہ وہ کیش وغیرہ جو تھا نا، وہ اس وقت یہ تھا کہ بینکنگ سسٹم میں بہت دیر لگتی تھی، تو میں اکثر دستی کیش وہاں سے لے گیا، حساب وغیرہ چیک کیا، وہ تیل وغیرہ دیکھا کتنا اسٹاک ہے، وہ اسٹاک وغیرہ نوٹ کیا اور گزارتا. میں نے سوچا کہ چلو ممبر کے راستے چلتے ہیں، تو وہ جو رپورٹ ہے پٹرول پمپ کی وہ اپنے بھائی کو دکھا دوں گا کہ آج یہ سیل ہے، اتنا اسٹاک ہے. تو اب میں جانا تو ہے ہی، لیکن یہ جو اندرون راستہ تھا میرپور سے ممبر کا، دیٹ واز ناٹ سو گڈ. اس وقت وہ اتنا آباد نہیں تھا، نہ ہی شام کے بعد وہاں کوئی ٹریفک چلتی تھی. اکا دکا لوگ تھے جو موٹر سائیکلوں پہ وہاں پہ آپ کو راستے میں مل جاتے. وہ بھی یہ تھا کہ میرے طرح لیٹ ہوئے اس طرح بس. تو 125 بہت مزیدار موٹر سائیکل ہے. میں نے اسے ڈرائیو کیا. پہلے تو میں وہ جو ڈیم تھا اس کے سائڈوں پہ وہ باندھ بنا ہوا تھا، اس پہ سڑک بہترین تھی، کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ باہر کی کمپنی جس سے وہ سڑکیں بنائی ہوئی تھی، ویری ایکسیلنٹ ان کی کنڈیشن تھی. بڑے مزے سے میں پیچھے سیٹ پہ بیٹھ کے اگلی سیٹ پہ لیٹ کے موٹر سائیکل چلاتا ہوا، وہاں سے فراٹے بھرتا ہوا اس مقام پہ آ گیا جہاں سے میں نے ٹرن لے کے ممبر کی طرف جانا تھا. وہاں سے وہ باندھ بہت اونچا تھا اور وادی نیچے تھی. بارہ میں نے وہ سڑک جو تھی وہ زگ زیگ بڑے مزے سے انجوائے کرتا، گانے گاتا ہوا نیچے آ گیا. نیچے جو تھی وہ جنگل تھے، آبادی تو تھی نہیں. راستے میں ایک اس وقت فیکٹری بن رہی تھی، اس کو کہتے تھے، یہ اسکوٹر تھے اپنے بہت مشہور تھے، ویسپا فیکٹری. یس. تو وہ ویسپا فیکٹری وہاں پہ بن رہی تھی آزاد کشمیر میں. اس ایریے میں کوئی گروپ تھا، شاید وہ راجہ گروپ یا اس طرح کا گروپ تھا جو جن کا تعلق بیرون ملک انگلینڈ سے ہی تھا. تو اس فیکٹری میں پہنچا تو فیکٹری کے گیٹ وغیرہ بند تھے، لیکن گارڈ باہر بیٹھا ہوا تھا. ساتھ ہی ایک چھوٹی سی انہوں نے مزدوروں کے لیے اسے کنٹین بنا رکھی تھی. میں نے وہاں رکا اور اس وقت شام کی اذان ہو رہی تھی. تو میں نے سوچا یہ پہ فٹافٹ مسالہ ڈال کے نماز پڑھ لوں. تو جوانی تھی لیکن پھر بھی یہ تھا خیال کہ بھائی سفر میں نماز پڑھ لینی چاہیے، ہو سکتا ہے یہ آپ کا آخری سفر ہو. اتنا تھوڑا بہت شعور تھا مجھے. تو وہاں نماز ادا کی، وہ چائے وغیرہ بسکٹ پی، اور پھر اسے وہ جو شخص تھا اسے کہا جی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ممبر. وہ بڑا حیران ہوا. اسے کہا جی یہ اس وقت کوئی اگر تھوڑا آپ آگے جائیں گے تو آپ آگے تو ایسے نالے ہیں جو کراس کرتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں واٹر ویز، تو وہ ان میں تو خیر سردی ہے، پانی تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ریت تو ہے اور ویرانی ہے. آپ کیسے جا رہے ہیں؟ کوئی موٹر سائیکل پنچر ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، نیا موٹر سائیکل، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ڈونٹ تھنک اباؤٹ سچ ہیپنس. تو میں نے موٹر سائیکل پھر دوبارہ سٹارٹ کر رہا. آہستہ آہستہ اندھیرا ہو رہا تھا. میں نے لائٹ چلا لی اور اب تھوڑا میں کشش ہو کے چلا رہا تھا، کیونکہ سڑک جو تھی نا اس کے دونوں طرف جنگل تھا، سائیں کی آوازیں آ رہی تھی اور ویران دور تک کوئی. اب رفتہ رفتہ جو ایسے جیسے اندھیرا بڑھ رہا تھا، میں آگے جا رہا تھا، تو انجانا سا خوف میرے دل میں پیدا ہو رہا تھا. پر جانا تھا، یا میں واپس چلا جاتا تو پھر بھی رات تو ہو جانی تھی، یا میں اب میں سینٹر میں پہنچ کے یہ سوچ رہا تھا میں نے غلطی کی ہے، آئی شوڈ ہیٹ کم ہیئر. تو اب جو اندھیرا پھیل رہا تھا میں ڈرتا، وہ میرا خوف بھی بڑھ رہا تھا، لیکن میں خوف پہ قابو پائے ہوئے گانے اونچی اونچی آواز میں گاتا. موٹر سائیکل اسپیڈ تیز کر دی اور سوچا کہ جلدی سفر طے کر. لیکن آگے ایک نالا آ گیا. نالے کا یہ تھا کہ پانی تو نہیں تھی لیکن ریت تھی. ریت میں آپ کو پتہ ہے وہاں سڑک تو ہوتی ہے نہ ہی وہاں پل ہے، آزاد کا ایریا تھا. تو میں ریت سے بڑی مشکل سے، آپ کو پتہ ہے موٹر سائیکل ریت میں جو ایسے وہ پھسلتا ہے، تو وہ میں نے کنٹرول کر کے موٹر سائیکل دوسری طرف. ریت پہ آپ سپیڈ سے نہیں چلا سکتے، خاص طور پہ جب ریت بالکل بھربری ہو اور وہاں کوئی ٹریک نہ بنا ہو. دوسری طرف آئے پھر سڑک تھی، میں نے پھر دبا لیا موٹر سائیکل. ہوتا یہ تھا کہ جو نالا ہوتا تھا وہ سڑک سے تقریباً 4-5 فٹ نیچے ہوتا تھا.
تو وہاں سے اتر کے ریت میں جاتے تھے، پھر دوسری طرف پھر وہاں باندھ ہوتا تھا، پھر وہاں سے چڑھ کے جانا ہوتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ نالے ایک دو ہیں، لیکن بڑا نالا جو ہے وہ سینٹر میں تھا، جو مین تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بالکل اندھیرا ہونے سے پہلے میں وہ مین نالا جو ہے نا وہ کراس کر دوں، کیونکہ وہاں تو لازمی سلو ہونا پڑتا ہے، کچھ ہو نہ ہو، کوئی چوٹا کوئی ہو سکتا ہے، وہاں سے پتہ ہے یہ موٹر سائیکل بگا نہیں سکے گا۔ ہی ہیز ٹو سلو ڈاؤن دا بائک، اسے بائک کو آہستہ کرنا ہی پڑے گا۔ تو اب وہ جب میں جا رہا تھا تو اس نالے کے قریب میں پہنچا، تو وہاں سے مجھے وہ نالا، کیونکہ میں بلندی سے اترائی کی طرف جا رہا تھا، نالا نیچے تھا اور پھر سامنے چڑھائی تھی، تو نالے کو میں واضح طور پہ دیکھ سکتا تھا۔ حالانکہ رات تھی، لیکن مشرق میں سے اس وقت 14ویں کا چاند نکل رہا تھا، اس کی وجہ سے یہ جو ایریا تھا نا اس میں ہلکی ہلکی روشنی بھی پھیل رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے سر شام ہی نکل آتا ہے اور اس کی روشنی بھی بڑی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ پہاڑی کے پیچھے سے وہ چاند نے اپنا چہرہ نکالا، تو مجھے کچھ حوصلہ ہوگا کہ چلو میرے ساتھ چاند تو ہے۔ تو اب میں اسی بات میں کہ میرے ساتھ چاند ہے، تو باقی تو سائڈوں پہ کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ بہرحال میں نے پھر موٹر سائیکل تیز کر لی۔ تو میرا خیال ہے آج کا ویلاگ، کیونکہ دیکھیں اب 10-12 منٹ ہو گئے، اس سے زیادہ آپ مجھے برداشت نہیں کریں گے، یہی ختم کرتا ہوں۔ اگلا ویلاگ پھر یہیں سے ہم شروع کریں گے کہ میں پھر میرے ساتھ ہوا کیا، وہ واقعہ کیا ہے جو میں آپ کو اصل میں بتانا چاہتا ہوں، وہ تو آگے ہے۔ تو اس لیے میرا اگلا ویلاگ ضرور دیکھیں۔ آپ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔